یہ جو خبریں چلی ہیں کچھ ٹکٹ چلے ہیں کہ جی آپ کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیک نیوز ہے، اور یہ اسی کریٹیکل سٹیج پہ اکثر لوگ یہ فیک نیوز سارے چلاتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں ایک چیز بتاؤں، چیئرمین خان صاحب ہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا سب کچھ چلتا ہے۔ میں چیئرمین اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، لیکن ایک کریٹیکل سچویشن آپ کو ضرور پارٹی کا بتاؤں۔ یہ سیٹ ہماری الیکشن سے ہو کر کے میرے پاس آئی ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق میرے پاس آئی ہے۔ اگر اس سیٹ سے آج بھی میں استعفیٰ دے دوں تو پارٹی کا وجود ختم ہو جائے گا، دوبارہ پارٹی نہیں بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک چانس دیا ہے، لہٰذا میں استعفیٰ دے بھی دوں تو میرے جگہ کوئی نامنیٹ بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور آج میں نے علی ظفر صاحب کے سامنے بھی یہ بتانا، یہ سارے غلط لوگ ہیں اور ویسے افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے پاس بھی ہے، خان صاحب کی امانت ہے، جب تک وہ کہیں گے۔ اور اگر یہ لیکن ہم نے رکھا اس لیے ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کرے۔ میں الیکشن کمیشن سے آج بھی آپ کی وساطت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سرٹیفکیٹ والا مسئلہ جلد کر لیں۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کا فیصلہ پینڈنگ ہے۔ میں ان 5 ججز سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے دسمبر میں ابھی جو ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اگر ہماری پارٹی کا سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملتا تو ہم لوگوں کو ٹکٹ ایشو نہیں کر سکیں گے۔ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم ٹکٹ ایشو نہیں کر سکے۔ پنجاب میں اور KPK میں ہمارے پاس بائی الیکشنز آ رہے ہیں، ہم ٹکٹ ایشو نہیں کر سکے۔ وہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کی اس کی ججمنٹ کی وجہ سے ہیں، اس لیے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد یہ فیصلہ کر لیں۔ یہ بڑے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے تو تمام ارکان کو جو آزاد قرار دے دیے، فیصلے کرتے ہیں، مشاورت نہیں کی، اجلاس نہیں بلایا۔ راتوں رات اگر وزیر اعلیٰ بدل سکتے ہیں تو چیئرمین PTI کیوں نہیں بدل سکتا؟ بالکل بدل سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، بدل دیں گے اگر آپ چاہتے ہو، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو لیکن خان صاحب کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کو آپ مشرف کے ساتھ نہ ملائے۔ خان صاحب بڑے جمہوری آدمی ہیں اور جمہوری فیصلے کرتے ہیں، لیکن دیکھو پارٹی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے سندھ میں بھی دیکھا وزیر اعلیٰ چینج ہوا، آپ نے پنجاب میں بھی ایک دیکھا ہے 90s میں وزیر اعلیٰ چینج ہو گئے، آپ نے لاسٹ گورنمنٹ بھی دیکھا وزیر اعلیٰ چینج ہو گئے، بستار صاحب چینج ہو گئے، پرویز الہی صاحب آ گئے، پھر پرویز الہی صاحب بھی آپ کو معلوم ہے چینج ہی ہو گئے تھے، اور اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی۔ یہ ہوتا ہی رہتا ہے پولیٹیکل، اور یہ سارے انڈیا میں آج بھی نہیں۔ دیکھو مجھے بالکل علم نہیں تھا، مجھے بھی کل ہی پتہ چلا تھا کہ ایسا ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور خان صاحب کا ڈیسیجن کا مجھے کل پتہ چلا تھا۔ گنا پور نے مشاورت کی تھی کہ گورنر کو استعفیٰ دیں گے، آج چلا گیا استعفیٰ، ابھی تک قبول نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 130(8) کے مطابق وزیر اعلیٰ نے انڈر ہز ہینڈ ابھی ریزگنیشن دینا ہوتا ہے ٹو دا چیف منسٹر، اور ٹو دا گورنر، اور گورنر نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، وہ جس سمری اس کے پاس جاتی۔ آئین کے 17 آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں ایک ٹائم فریم پرووائڈڈ ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ ایڈوائز کرے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو ودن 48 آور اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اگر وہ کوئی ایکشن نہیں کرتے۔ بعض چاہے 24 گھنٹے موجود ہیں کہ پولیس کسی کو اریسٹ کرے تو 24 آورز میں وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ اسی طریقے سے 30 ڈیز 15 ڈیز کا ٹائم موجود ہے۔ اسی پہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کے لیے آئین میں ایک ٹائم فریم نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ہے، ان سے یہ درخواست ضرور ہے کہ یہ حکومت کے چینج لانا یہ اس پارٹی کا حق ہے جن کے پاس میجارٹی ہے۔ ہماری 2/3 میجارٹی ہے، 93 سیٹ سے ہمارے پاس ہمارے MP اکٹھے ہیں۔ ہمارا لیڈر اگر کہتا ہے کہ اس نے صوبے میں چینج لے کے آنا ہے، سو میری گورنر سے بھی یہ درخواست ہوگی، آپ وفاق کی نمائندے وہاں پر، آپ نے بھی قانون کی بالادستی کی وہ کرنی ہے۔ یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جس وقت آپ کے پاس وہ ریزگنیشن آ جائیں، آپ اس ریزگنیشن کو بغیر اس کے کچکچاہٹ کے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ صاحب نے وہ آرڈر کیا ہے تو میری یہ گزارش ہوگی کہ کر لیں۔ یہ بتائیے گا ابھی بات کی ہے میڈیا سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی تک کوئی استعفیٰ آیا نہیں ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو استعفیٰ اس نے رات کو بھیجا ہے، ان کو اس کے ٹیبل پہ پہنچا نہیں پہنچا، ہمارے حساب سے میرا خیال ہے اس کو ریزگنیشن پہنچنا چاہیے تھا، اور ابھی تک اس پہ کون سا ایسا کام ہے جو علی امیر گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے جو سہیل افریدی سے عمران خان صاحب لینا چاہ رہے ہیں؟
देखिए वो अभी वक्त ही बताएगा कि एज इन व्हेन वी गो फॉरवर्ड। खान साहब ने आज भी जेल में मेरी मुलाकात हुई और बड़ा अरसा के बाद गई। खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में अली अमीन साहब को याद किया। उन्होंने कहा मेरे लायल साथी हैं और मेरे बड़े बहादुर साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, और खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की। अलबत्ता खान साहब ने कहा ये मेरा राइट है कि मैं चेंज करूँ अपने गार्ड्स को, और खान साहब जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म उस पे एग्री नहीं करते, उनकी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है, तो वो चाहते हैं शायद किसी और किस्म की मिनिस्टर साहब ये बता दें, आप चेयरमैन हैं पीटीआई के, वज़ीर आला 6-7 करोड़ उस सूबे का है, तो इमरान खान ने किसी से मशवरा भी किया कि मैंने उसको चेंज करना है, या बस यकदम कोई इस्तिखारा वगैरह ख्वाब वगैरह आ गया कि नहीं? हमारी सूबे की एक तो आबादी तकरीबन 4 करोड़ से कम है, 3.5 करोड़, लेकिन उतनी की आबादी है और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर है। लेकिन देखो पार्टियाँ ऐसी करती है, खान साहब का हमारा फैसला चलता है और खान साहब का फैसला हम सबको कबूल है। उन्होंने मशवरा नहीं भी किया तो किया है। मैंने आपको कह दिया कि मशवरा नहीं भी किया तो खान साहब कारकुनान की जान से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बनना अभी एक सवाल है, बन जाएंगे सर कारकुनान की जान से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी का खान साहब ने नॉमिनेट किया है और खान साहब ने आज भी आरज़ किया है, और खान साहब ने उसकी एक रीज़न ये बताई है कि मेरी कोशिश यही है कि जो इलेक्टेबल का कंसेप्ट है वो ना हो, बल्कि वर्कर लोग मेरे इन पोजीशनों पे रहें। कारकुनान बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, कारकुनान बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खान साहब के हर फैसले पे लोग खुशी मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये सुहेल अफरीदी का तल्लुक जैसे कब तंजीम से, तो क्या कहेंगे आप? किसने कहा है? अता वफाकी वज़ीर इत्तलात सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उन्होंने कहा हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तमाम तर मामला इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं तो हम उसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। उनका कहने का मतलब यही था। देखो मैं ऐसी बातों की मजम्मत करता हूँ, और मैं एक बात बड़े पुरजोर कहूँ कि जमहूरियत में ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। एक दौर था अमेरिका ने उसको भी कहा कि आप दहशतगर्द पर वीज़ा नहीं देता मोदी को, लेकिन जब आप सरकारी या पॉलिटिकल ऑफिस करते हैं, ये मैंडेट की बड़ी बेतौकीरी है। जिसके पास मैंडेट है, अवाम ने उनको मुंतखब किया है। सुहेल अफरीदी अवाम के वोट से वहाँ पहुँचा है, वो इस वक्त MPA है। अगर एक बंदा MPA है तो वज़ीर आला के लिए मज़ीद किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो वहाँ असम्बली का मेंबर हो। अगर यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, ऑल यू द रिक्वायरमेंट ये है कि आप इस असम्बली के मेंबर हो, वो वहाँ के मेंबर है। ऐसे अल्फाज की अदायगी बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, मुल्क में दहशत गर्दी भी बहुत है, मुल्क की फ्रैजिल सिचुएशन है इकानमी की। ऐसे अल्फाज करके ये मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, ये जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं। ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए थी उसको, ख़ासकर जब वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदे की हैसियत से बात करते हैं। फेडरेटिंग यूनिट का कोई भी सरबराह वहाँ बैठे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हर कोई भी वज़ीर आला हो तो उसको एक्सेप्ट